ہم نے آنکھوں سے دیکھا اللہ الرحمن الرحیم الا باذن اللہ وما هم بضارین به من احد، اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے جادو کے ذریعے کسی کو بھی الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو حکم نہ ہو تو جادو بھی کچھ اثر نہیں کر سکتا۔ ہر چیز میں حقیقی مؤثر کیا ہے بھئی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو وہی آگ جو کہ جلانے والی ہے گل گلزار بن گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور سلامتی والی بن گئی۔ تو آگ کا کام تو جلانا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا وہی آگ جلانے والی کیا ہو گئی؟ گل گلزار بن گئی اور سلامتی اور امن والی ہو گئی۔ زہر کے اندر اللہ رب العزت نے مارنے کی اثر رکھا ہوا ہے، لیکن جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلو بھر کر پی لیا تو الٹا کتابوں میں لکھا ہے ان کا نزلہ و زکام ٹھیک ہو گیا ساری زندگی کے لیے، کیونکہ ان لوگوں کے عقائد، ان لوگوں کا توکل صرف و صرف اللہ تعالیٰ پر تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر پوری دنیا میں آپ جہاں بھی دیکھیں، اگر حقیقی مسلمان ہونا چاہتے ہو اور حقیقی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس بات کا عقیدہ بنا لو کہ بھئی ہر چیز میں حقیقی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ عقیدہ بنا لو کہ جتنے بڑے مرضی پیغمبر ہے، اور پیغمبروں میں ہر ایک اپنا اپنا درجہ ہے، اور سب سے بڑے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، امام الاولیاء، سرتاج الاولیاء، سب یعنی کہ سرتاج الانبیاء، سب سے بڑے پیغمبر اور سب سے اعلیٰ پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں، جن کی وجہ سے یہ دنیا وجود میں آئی۔ لیکن یہ عقیدہ بنا لینا کہ حضور بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، یہ سب سے بڑا عقیدہ ہے، اس کے آگے کوئی بھی دوسرا عقیدہ نہیں ہے۔ حدیثوں میں واضح طور پر آیا ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کے لیے متوجہ ہو جاتے۔ تو یہ نماز کیا ہے بھئی؟ یہ اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ عقیدہ بنا لینا بھئی اللہ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، سب سے بڑا عقیدہ ہے۔ ادھر ادھر چلنے پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر یہ عقیدہ ہوگا کہ بھئی اللہ ہی دینے والی ذات ہے بس، تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَيَتَعَلَّمُونَ، اور سیکھتے ہیں مَا يَضُرُّهُمْ، وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ دوسرے نقصان کے علاوہ تو کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان تو یہ کہ آدمی کافر ہو جاتا ہے جادو کے ذریعے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، ان کو نفع نہیں دیتی۔ چلو بہرحال پیسے کما لیتے ہیں جادو کے ذریعے، لیکن نقصان تو آدمی کا یہ ہو گیا کہ وہ ایمان سے خارج ہو گیا، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق وہ جانتے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، البتہ وہ شخص جس نے جادو کو حاصل کیا نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ، اور البتہ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے۔ کاش کہ وہ جانتے کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے بدلے کافر بن گئے اور ایمان ضائع ہو گیا، آخرت برباد ہو گئی۔ اگر بے شک وہ لوگ ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور کفر و شرک سے بچتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، البتہ بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر۔ کاش کہ وہ لوگ جانتے کہ آخرت کے نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ دوسرا یہاں پر مسئلہ یہ کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے جتنے بھی عمل کیے جاتے ہیں یہ بھی جادو کی قسم ہیں۔ ان کو جائز سمجھ کر کرانے والا بھی کافر اور کرنے والا بھی کافر، اور ان کے ذریعے جو کمائی وہ بھی حرام ہے۔ یہی حکم فال نکالنے والوں کا بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے فال نکلوائی فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پس اس شخص نے انکار کر دیا اس کا جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اسی طرح شریعت کی روح سے وہ بھی کافر ہو گیا جس کا نکاح ٹوٹ گیا، دوبارہ ایمان کی ضرورت پڑے گی، جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی حرامی ہوں گے۔ ہمارے یہاں یعنی کہ بالکل اس بات کو معمولی سمجھ لیا جاتا ہے کہ روڈوں پر جو شخص بیٹھا ہوتا ہے، پٹے پرانے کپڑے اور بیہودہ قسم کا آدمی، اس کا چہرہ شریعت کے خلاف اور گندا منہ، اس کا منہ سے اس کی بدبو، کپڑوں سے اس کی بدبو، بدن سے اس کی بدبو، ہم اس کے پاس جا کر کہتے ہیں بھئی ہمارے آنے والا مستقبل کیا ہوگا؟ ارے اس کو اپنے مستقبل کا پتہ نہیں ہے، اس لیے تو روڈوں پر بیچارہ پھر رہا ہے ادھر، اور ہم جا کر اس سے کہتے ہیں بھئی ہمارا فال تو نکلوا دو، ہمارے بارے میں یہ بتا دو کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ یہ ہمارا ایمان ہے آج کے مسلمانوں کا۔
اور ہم کہیں گے بھئی جا کر پھر انشاءاللہ فلسطین میں ہم لڑیں گے، اس ایمان کے ساتھ ہم لڑیں گے بھئی؟ ہمارا تو ایمان اس قسم کا کمزور ہو چکا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔